ہے رمضان کے اس مبارک مہینے میں صدقہ کرنا، مال اللہ کے لیے خرچ کرنا، وہ عظیم عبادت ہے، وہ عظیم عمل ہے کہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخی اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے، لیکن آپ کی رمضان کی کیفیت کیا ہوگی؟ جس طرح تیز آندھی چلتی ہے، تیز ہوا آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ تیز رمضان کے اندر سخاوت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نام پہ تقسیم کرنا، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، فقیروں، ان کے اوپر خرچ کرنا، اللہ کے نام پر مال دینا۔ پیارے حبیب عام دنوں میں بھی سخی اور جواد تھے، لیکن رمضان کے اندر تو تیز اندھیری سے زیادہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کیا کرتے تھے۔ پیارے حبیب علیہ السلام کا فرمان ترمذی میں موجود ہے، آپ فرماتے ہیں بہترین صدقہ وہ ہے جو رمضان میں کیا جائے۔ ہر عمل کا اللہ رمضان میں ثواب بڑھا دیتا ہے، تو جب مال بھی اللہ کے نام پہ رمضان میں نکالا جائے گا تو اللہ اس کا اجر بھی، یہاں یہ نہ سمجھیے کہ یہ صدقے کا حکم تو صرف بڑے بڑے تاجروں کو، بڑے بڑے مالداروں کو ہے۔ انسان اپنی طاقت کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ آپ کے دل کی کیفیت کو اللہ جانتا ہے۔ آپ جتنا مال دو گے، آپ کی نیت کیا ہے، آپ کی کیفیت کیا ہے، آپ کے نزدیک وہ تھوڑا ہو سکتا ہے، اور اگر اس میں خلوص ہوا وہ تھوڑا آپ کو بڑے بڑے تاجروں کے پیسوں سے زیادہ اجر دلوا سکتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص نے 1,00,000 دینار اللہ کی راہ میں دیے، دوسرے شخص نے 1 دینار یا 1 درہم اللہ کے راستے میں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ثواب 1 درہم والے کو دیا وہ 1,00,000 والے کو نہیں دیا۔ جو 1 درہم والے کو ثواب ملا وہ 1,00,000 والے کو نہیں ملا۔ صحابہ نے پوچھا یہ کیسے؟ اس کی کتنی بڑی تعداد پیسوں کی، اور اس نے تو صرف ایک درہم، 1 دینار، 1 ریال سمجھ لیجئے۔ فرمایا جس نے 1,00,000 دیا وہ کروڑوں کا مالک تھا۔ اللہ کے ہاں کوالٹی چلتی ہے، کوانٹٹی نہیں چلتی، کثرت نہیں چلتی، اخلاص چلتا ہے، نیتوں کو اللہ دیکھتا ہے۔ جس نے 1,00,000 دیا وہ کروڑوں کا مالک تھا، اور جس نے 1 دیا وہ صرف 2 کا مالک تھا۔ تو اس نے تو آدھی پراپرٹی اللہ کو دے دی نا۔ اللہ نیت دیکھتا ہے۔ آپ اپنے علاقے میں دیکھیے کون یتیم ہے، کون بیوہ ہے، کون مسکین ہے، کون محتاج ہے۔ آپ کی جیب 10 ریال کی اجازت دیتی ہے، 100 ریال کی اجازت دیتی ہے، جتنی آپ کی جیب اجازت دیتی ہے اتنی اللہ کے راہ میں خرچ کر دیجئے۔ آپ کی کیفیت کو، آپ کی نیت کو، آپ کے مال کو، آپ کی پراپرٹی کی ساری کیفیت جاننے والا کون؟ اللہ اس کا اجر اپنی رحمت سے عطا فرمائے گا۔ عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے مال طلب کیا، صدقہ طلب کیا۔ میں نے دل میں خیال آیا کہ آج میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا ان سے جیت جاؤں گا۔ میں نے سارے گھر کا مال اکٹھا کیا، مال اکٹھے کر کے اس کے 2 حصے بنائے۔ ایک حصہ میں نے گھر والوں کو دے دیا، اور ایک حصہ میں نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر فرما دیا۔ اللہ کے نبی یہ لے کر آیا ہوں، اور میں دل میں خوش ہو رہا ہوں کہ آج میں ابو بکر سے ضرور جیتوں گا۔ اللہ کے پیارے حبیب نے پوچھا عمر کیا لائے ہو؟ کہا گھر میں جو کچھ تھا آدھا آپ کے لیے، آپ کے حکم پہ اللہ کے لیے قربان کیا، آدھا میں نے اپنے بچوں کے لیے چھوڑ دیا۔ دیکھا تھوڑی دیر میں صدیق اکبر بھی سامان لے کر آ گئے۔ پوچھا پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کیا لائے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے گھر میں جو کچھ تھا سارا اٹھا کے لے آیا۔ آپ نے کہا ابو بکر بچوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے؟ کہا یا رسول اللہ گھر میں جتنا مال تھا وہ آپ کے قدموں میں ڈھیر ہے، ابو بکر کے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت باقی ہے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں میں نے دل میں عہد کیا آج کے بعد کبھی ابو بکر سے مقابلہ ہی نہیں کرنا، میں نہیں جیت سکتا، میں مقابلہ نہیں کروں گا۔ اس روایت کے اندر بھی سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہما ان کے آدھے اور پورے سامان کا ذکر ہے، لیکن اس کی کوانٹٹی کا ذکر نہیں ہے۔
کہ آدھا لانے کے باوجود فاروق اعظم کا سامان ان کے سارے سے زیادہ تو نہیں تھا. یہ ذکر نہیں ہے. جو آپ طاقت رکھتے ہو، جو آپ کی ملکیت ہے، جو آپ کے پاس ہے، اس میں سے جتنا اللہ نے آپ کو دیا ہے اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کے لیے نکالیے. یہ رمضان کا مہینہ جہاں عام نیکییں، باقی نیکییں بہت اجر و ثواب کا پیغام لے کر آتی ہیں، تو صدقے کی نیکی بھی بہت عظیم نیکی ہے. سیدنا طلحہ بن عبید اللہ اپنے گھر میں ایک دن پریشان داخل ہوئے. بیوی نے کہا بڑے پریشان لگ رہے ہیں. کہا ہاں میرے اوپر پریشانی غالب ہے. اللہ وہ ایمان کی رمق ہمارے دلوں میں بھی اجاگر فرما دے. بیوی پوچھتی ہے آپ کی پریشانی کا سبب کیا ہے؟ کہا میری پریشانی کا سبب یہ ہے کہ پیسہ میرے پاس بہت اکٹھا ہو گیا، مال میرا بہت اکٹھا ہو گیا، مال کی کثرت کی وجہ سے میں پریشان ہوں. ہماری پریشانی کیا ہوتی ہے؟ مولوی نال بیاہ ہو گیا، تھوڑے جے پیسے لے کے آندا ہے. کیا بہتر ہوتا میں کسی دنیا دار سے میری شادی ہوتی، کسی ڈاکٹر سے شادی ہوتی، کسی مالدار سے شادی ہوتی. ہم دنیا کے کم پڑ جانے پر پریشان ہوتے ہیں. اور یہاں ہمارے اکابر کی کیا کیفیت ہے؟ وہ پریشان ہے کہ مال میرے پاس بہت زیادہ ہے. نیک بیوی جواب میں کہتی ہے اس میں پریشانی والی کیا بات ہے، اللہ کے نام پہ خرچ کر دیجئے. تو سیدنا طلحہ بیٹھے اور وہ سارا مال اللہ کے نام پہ بانٹنا شروع کر دیا، اور سارا کا سارا مال اللہ کے نام پہ بانٹ دیا. پوچھنے والے نے کہا طلحہ کے پاس اس دن مال کتنا تھا؟ کہا اس کے پاس 4 لاکھ دینار تھے یا درہم تھے. 4 لاکھ، اور وہ سارا کا سارا اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیا. سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ وارضا، پیارے حبیب کے وہ صحابی جو اللہ کے نام پر خرچ کرتے. روایت میں آتا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کی زمین پہ دھمک سنتی ہیں، پوچھتی ہیں یہ آواز کیسی ہے؟ کہا آج عبد الرحمن کا بہت بڑا تجارتی قافلہ مدینے میں داخل ہوا ہے. یہ اس کے اونٹوں کی پیر و قدموں کی آہٹ ہے. آپ نے فرمایا عبد الرحمن کا اس دن کیا حال ہوگا جس دن وہ اٹکھیلیاں کرتا ہوا، چھلانگیں مارتا ہوا، ہنستا مسکراتا ہوا اللہ کی جنت میں داخل ہوگا. سننے والے نے یہ پیغام سیدنا عبد الرحمن تک پہنچایا. وہ قافلہ چھوڑتے ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آتے ہیں، پوچھتے ہیں ماں آپ نے یہ جملے رسول اللہ سے سنے ہیں؟ کہا ہاں میں نے تیرے رسول سے سنا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ فرما رہے تھے عبد الرحمن کا اس دن کیا حال ہوگا جس دن وہ ہنستا ہوا، اٹکیلیے کرتا ہوا، مسکراتا ہوا، دوڑتا ہوا اللہ کی جنت میں داخل ہوگا. او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. یہ سن کر آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے اور کہتے ہیں ماں، اے مومنوں کی ماں، یاد رکھنا اور گواہ بن جانا اس عظیم خوشخبری کے شکرانے کے طور پہ میں نے یہ پورا قافلہ اللہ کے نام پہ وقف کر دیا ہے.